کھانا پڑے گا اس دنیاوی زندگی کو گزارنے کے لیے، لیکن ہمیں اس بات کی بھی خیال رکھنی ہے کہ جو ہم کما رہے ہیں کیا یہ شریعت ہمیں اجازت دے رہی ہے؟ کیا ہم جو کما رہے ہیں وہ شریعت نے ہمیں اس کمائی کے بارے میں حکم دیا ہے یا تو پھر اس کمائی کو حرام کہا ہے؟ یعنی ہمیں ان باتوں کے طرف بھی ہمیں دھیان دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو کمانا ہے، کھانا ہے، یہ بھی ایک ضروری کام ہے، لیکن ہمیں دیکھنا بھی ہے کہ قرآن و حدیث میں ہمیں کیا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، تمہیں کمائی بھی کرنی ہے، تمہیں کاروبار بھی کرنا ہے، مگر میرے حکم کے دائرے میں رہ کر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں تمہیں پاکیزہ اور حلال میں سے دیا گیا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیونکہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ تم کو اگر اس دنیا میں کمانا ہے تو حلال کماؤ، حلال روزی کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ یہ تمام دنیا کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لیکن پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں سے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کھاؤ جو میں نے تمہیں دے کر رکھا ہے، یعنی جو میں نے روزی تمہیں دیا ہے ان میں سے حلال روزی کھاؤ۔ پھر یہی اللہ تعالیٰ نے پھر کمائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر نبیوں کو، انبیاءوں کو حکم دیا، انبیاءوں کو حکم دیا۔ کیا حکم دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے نبیوں، اے پیغمبروں، حلال روزی کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف یہ حکم دیا کہ حلال روزی کھاؤ، حلال روزی۔ اگر حلال روزی ہم نہیں کھاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، یعنی اللہ تعالی صرف پاکیزہ، پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی اگر آپ کا روزی حلال ہے، آپ کی کمائی حلال ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں سے اگر آپ صدقہ و خیرات کریں گے، اس میں سے نیک کاموں میں لگائیں گے، مسجدوں میں لگائیں گے، تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، صرف اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔
میرے عزیز ساتھیوں غور کیجیے، آج ہم دنیا میں اتنے کھو گئے، اس دنیا کی رنگینیوں میں، اس دنیا کی حسن و جمال میں، اس دنیا کی رنگینیوں میں ہم اتنا کھو گئے کہ ہمیں یہ تمیز کرنا بھی نہیں آتا کہ ہم جو کما رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اگر تم حرام کماتے ہو، اگر تم نے حرام روزی اختیار کیا، اگر تم نے حرام کمایا تو پھر میرے پاس اس کی قبولیت نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے حرام کمایا تو کچھ بھی کر لو، چاہے تم اس دنیا میں رہ کر 100 حج بھی کر لو یا عمرہ بھی کر لو یا 100 مسجدیں بنا دو، اگر تمہارے پاس مال و دولت ہے، حلال نہیں ہے، حرام طریقے سے تم نے کمایا ہے، اگر تمہاری مال و دولت حرام ہے، کوئی بھی عبادت تمہاری قبول نہیں کی جائے گی، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ آج ہم حرام کماتے ہیں، حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسا ایک زمانہ آئے گا، ایسا ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی بھی شخص یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال مال کما رہا ہے یا حرام مال کما رہا ہے، کوئی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آج تو وہی زمانہ نہیں، آج دنیا میں دیکھیے تو صرف مال و دولت کے پیچھے پڑے رہتے، صرف مال ہونا چاہیے، مال ہمارے پاس آنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی مال ہو، حرام طریقے سے ہو یا حلال طریقے سے ہو، ہم تمیز نہیں کرتے، ہم فرق نہیں کرتے، صرف مال آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا۔ اگر ہم حرام کماتے ہیں تو نقصان کیا ہے؟ غور سے سنیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایک نقصان یہ کہ اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے، حرام چیزوں کو قبول نہیں کرے گا۔ یعنی کوئی بھی کر لیجئے، حرام چیزیں حرام کمائی ہے، دنیا میں کتنوں بھی نیک اعمال کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے نیک اعمال کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں فرماتا ہے کہ ایک آدمی طویل سفر کر کے آ رہا ہے، لمبے سفر کر کے آ رہا ہے، لمبے سفر سے آ رہا ہے اور آ کر اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہا ہے، یا ربی یا ربی، یعنی اللہ سے فریاد کر رہا ہے کہ اے میرے پروردگار میری دعائیں قبول کر لے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کی دعا کو کیسے قبول کروں، میں کیسے قبول کروں جب کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، وہ جو پہنا ہے وہ لباس بھی حرام ہے، اور اس کی پرورش جو ہوئی ہے وہ حرام کمائی سے ہی ہوئی ہے، تو میں اس کی دعا کو کیسے قبول کروں؟ اللہ تعالیٰ ان کے دعا کو حرام کمائی کی وجہ سے رد کر دیتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ میں جو ہم لوگ جو اس دنیا میں اتنے گھل مل گئے ہیں تو ہمیں اس دنیا میں کتنے دن تک جینا ہے؟ ہماری زندگی تو 60-70 سال ہی کی ہے، اور ہم مال و دولت کے چکر میں پڑ کر مال و دولت کو کمانے کے لیے اپنی پوری زندگی حرام ہی کاموں میں گزار دیتے ہیں، حرام ہی کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ تو سوچئے کہ ہماری زندگی
کیا ہوگی اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں کیا سلوک کرے گا ہمارے ساتھ؟ میرے عزیز ساتھیوں، ہم نے اس دنیا میں آ کر گناہ کر لیا ہے، اس دنیا میں آ کر ہم گناہ کر لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم نے گناہ کر لیا، تم نے حرام کمائی میں آدھی زندگی گنوا دی، تم نے حرام کمائی میں 3/3 تم نے زندگی گنوا دی، لیکن آؤ میرے بارگاہ میں جھک جاؤ، تم استغفار کر لو، توبہ کر لو، میں تمہارے تمام گناہ کو معاف کر دوں گا۔ آج ہم حرام کماتے ہیں، ہمیں یہ شعور بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے ہمیں اس دنیا سے لے جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، ابھی بھی وقت ہے تم سدھر جاؤ، آؤ میرے بارگاہ میں آؤ۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے بندو، تم نے اگر اپنے جانوں میں زیادتی کی ہے، تم اپنے نفس میں زیادتی کیا ہے، تم اپنے نفس میں ظلم کیا ہے، تو آؤ میرے بارگاہ میں آ جاؤ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میرے رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، آؤ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی تمہیں مہلت دیا گیا تھا، وقت ہے، آ جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم اگر پہاڑ کے مانند تمہارے گناہ ہو چکے ہیں، اگر تمہارے بہت سارے گناہ ہو چکے ہیں، آؤ میرے بارگاہ میں آ جاؤ، میں تمہارے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمام گناہ کو معاف کر دوں گا، لیکن میرے بارگاہ میں جھکو اور توبہ کر لو تو تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ غور کیجیے، سوچیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام گناہ تمہارے معاف ہو جائے گی، لیکن تم میرے بارگاہ میں جھک جاؤ، میرے طرف آ جاؤ، حرام کمائی سے توبہ کر دو، جو تمہارے کاروبار ہے حرام ہے تو حرام کمائی کو تم چھوڑ دو تو تمہاری تمام گناہ کو معاف کر دوں گا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تمہارے گناہ کو معاف کر کے پھر نیکیوں میں بدل دوں گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تم توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، توبہ کر لو، اس کے بعد تم نیک عمل کرو، نیک عمل کرو، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سیئاتہم حسنات، کہ میرے بندو تم نے جو گناہ کیا ہے، تمہاری گناہ کو میں معاف کر دوں گا، تم توبہ مانگ لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، میں تمہارے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ گناہ کو معاف نہیں بلکہ تمہارے گناہ کو مٹا کر کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ آؤ میرے بارگاہ میں آ جاؤ، میرے آگے سجدہ ہو جاؤ، میں تمہارے تمام گناہ خطا کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حرام کمائی کی وجہ سے نقصان کتنے ہوتے ہیں آپ کو معلوم نہیں۔ میں اور ایک نقصان گناتا ہوں، یعنی دعا تو قبول ہوگی ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نیک اعمال تو قبول کرے گا ہی نہیں، مگر اس حرام کمائی کے وجہ سے آپ کے دل کو سخت کر دے گا۔ حرام کمائیں گے تو آپ کے دل کو سخت کر دے گا، اور سخت کرنے کے بعد آپ کو اس دنیا میں یہ فرق کرنے آپ نہیں سکیں گے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، ہمیں دنیا سے کس طرح جینا ہے، بڑے چھوٹے سے کس طرح بات کرنا ہے۔ جب دل سخت ہو جائے گا، امام بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر تمہارا دل سخت ہو گیا تو اللہ کا عذاب ہے، کیونکہ تم نے اللہ کا فرمانی کیا، تم نے نافرمانی کی، اللہ کا بات نہیں مانا تم نے، اسی لیے تمہارے دل کو میں سخت کر دوں گا، اور سخت کرنے کے بعد تمہارے سامنے اگر پوری قرآن پڑھ دی جائے تو تمہارے دل وہ قبول نہیں کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا،
قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کے دل ستے ہو چکا ہو، یعنی میں نے بہت سارے لوگوں کو جہنم کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا کثیرا من الجن والانس، یعنی جن اور انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کو میں نے جہنم کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، مگر وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جس کے اندر تو دل ہے مگر دل میں ان کو بھلی بری باتوں کی سمجھ چلی گئی ہے، قرآن کی آیت اس کے دل میں قبول نہیں، اس کے دل قبول نہیں کرتے، ان کے دلوں میں حدیث و قرآن کی جو باتیں ہوتی ہے وہ اثر نہیں کرتی، ان کے دل سختے ہو چکے ہیں۔ یعنی وہ انسان جہنم میں جائیں گے جن کے دل سختے ہو چکے ہیں، دل تو ہے مگر دل کے اندر سمجھنے کی صلاحیت چلی گئی ہے، دل کے اندر نیک باتوں کو جذب کرنے کی صلاحیت چلی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ایسے لوگوں کو جہنم کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، جہنم کے لیے میں نے ایسے لوگوں کو تیار کر کے رکھا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، غور کریں کہ یہ چند دنوں کی زندگی ہے، اور اگر ہم اس زندگی کو یوں ہی صرف دنیا کی خاطر گنوا دے تو پھر ہم سے بدبخت، ہم سے بد نصیب انسان کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں کہوں گا وقت کی قلت کی وجہ سے، وقت کی کمی کی وجہ سے میں اپنی باتوں کو پوری نہیں کر سکا، تو میں آخر میں کہوں گا کہ یہ جو حرام مال جو ہم کماتے ہیں اس میں بہت سارے نقصانات ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک لقمہ اگر حرام کمائی کھا لیتے ہیں تو ہماری 40 دن کی کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ ایک لقمہ اگر حرام کمائی کھا لیں گے، پیٹ میں چلا جائے گا تو 40 دن کی کوئی بھی عمل ہماری قبول نہیں ہوگی۔ آپ غور کریں، حرام کمائیں گے یا سوکھی روٹی چٹنی کھا کر ہم اپنی اس دنیا میں زندگی گزاریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، سوچیں اور غور کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا، اے پروردگار، ہم نادان انسان ہیں، خطا کار انسان ہیں، ہم لاپرواہ انسان ہیں، مولا کریم ہم تیرے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں سیدھی راستہ دکھلا۔ اے مولا کریم، جو ہمارے اس معظم پور کے بھائیوں کے اندر بری خصلتیں مولا، ان کی بری خصلتوں کو دور کر دے۔ اے مولا کریم، اگر کوئی انسان مسلسل حرام کمائی کر رہا ہے تو ان کو اس سے بچنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔